بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور مضامین آپ کے سامنے آئے، اور اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول سامنے آیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شمال اور جنوب کا ذکر خاص طور پر اس لیے نہیں فرمایا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کا ہے، چاروں سمتوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، مشرق اور مغرب کا ذکر بھی کافی ہے۔ اور یوں بھی قبلے کا رخ عام طور پر یا مغرب کی جانب ہے یا مشرق کی جانب ہے، اور یہودیوں نے چونکہ اعتراض کیا تھا، اس لیے انہی کے اعتراض کے جواب میں ایک حاکمانہ بات ارشاد فرمائی گئی، اس لیے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مشرق اور مغرب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے وہیں پر اللہ کی توجہ موجود ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ وجہن کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کا چہرہ۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے جن اعضاء کا ذکر آیا ہے، چہرے کا ذکر آیا ہے، ہاتھ کا ذکر آیا ہے، پنڈلی کا ذکر آیا ہے، ظاہر ہے یہ چیزیں جسم کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے جب اس قسم کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں ہم یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیسا؟ جیسے اس کی شان کے مطابق ہو۔ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، ہمارے چہرے کی طرح اس کا چہرہ نہیں ہے، جیسا اس کی شان کے شایان ہو ویسا اس کا چہرہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، لہو یدن لا کایدینا، لیکن وہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں انگلیاں ہیں، انگلیوں میں پورے ہیں، اور پوروں میں جو ہے وہ نشان ہیں، لکیریں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کا ہاتھ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہمارا ایک ہاتھ دایاں ہے، ایک ہاتھ بایاں ہے، اللہ کے دو ہاتھ دونوں دائیں ہیں، اور وہ کیسے ہیں ان کی حقیقت تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کی آیت میں، ہم مانتے ہیں لہو ساقن، اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی ہماری ہے، ویسی نہیں جیسے ہماری ہے، جیسے اس کی شان کے مطابق ہو۔ قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی صفات آئی ہیں، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ان آیات اور ان روایات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں یہی ایک اصول سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان چیزوں کا اپنے لیے ذکر فرمایا ہے، لہٰذا یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں ہیں، لیکن ہماری حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، ہماری عقل بہت محدود ہے۔ اللہ ان چیزوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے چہرہ ثابت ہے، اس کے لیے ہاتھ ثابت ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کے شایان ہو۔ بعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ نزول کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا، اوپر سے نیچے اترنا۔ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے اتر کر آئے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے نزول، نیچے اترنا۔ ظاہر ہے نیچے اترنے کے لیے جسم چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے ایسی صورت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں لہو نزول کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی جلال، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کے تقدس کے مطابق ہو۔ ہماری عقل اتنی محدود ہے، اتنی محدود ہے، دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا۔
ہم اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے۔ ہماری عقل بہت محدود ہے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا چاہیں تو ہم تو حروف مقطعات کا معنی معلوم نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے غالباً یہی وجہ ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو ثابت کرنے کے لیے آیت کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، قالو قال یقولو سے معنی کہنا، اتخذ، اتخذ یتخذ، اتخاذ کا معنی ہوتا ہے بنانا، پکڑنا، لفظ اللہ، ولدن، ولد اولاد کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اولاد اسی سے ہے، اولاد اسی ولد سے ہے۔ ہم بعض اوقات جب بچوں کا نام لکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یعنی ولد فلاں، بن فلاں جیسے کہتے ہیں ایسے ولد فلاں کہتے ہیں۔ ولد لڑکا، اولاد۔ سبحانہ، سبحان، یہ عربی زبان میں یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عیبوں سے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے سبح یسبح، تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ اور اردو زبان میں ہم یہ لفظ سبحان اللہ اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کے اوپر ہمیں تعجب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو عربی زبان میں بھی یہ لفظ اس محاورے میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تعجب کے لیے۔ بل، بلکہ، لہو، اس کے لیے ہے، ماں، وہ، فی السماواتی، آسمانوں میں، سماوات جمع سماؤن کی، آسمان، والارض، اور زمین، کلن، ہر چیز، لہو، اس کے لیے، قانتون، قانت، یہ قنت یقنت سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ قنت یقنت سے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو گیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کلن لہو قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے۔ کلن لہو قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع، بدیع کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی ذات جو بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی ماڈل کے کوئی کام انوکھا کرے۔ بدیع اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ کسی چیز کو وجود عطا کرنا، ایک یہ کہ کسی چیز کو بغیر نمونے کے وجود عطا کرنا اور انوکھا کام کرنا۔ بدیع کا لفظ اس معنی کو ادا کرتا ہے۔ السماوات جمع سما ان کی، آسمان، والارض زمین، واذا، اور جب، قضا، قضا یقضی، اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اسی سے لفظ ہے نا قاضی، ہم کہتے ہیں قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا، قاضی صاحب نے حکم جاری کر دیا، قاضی فیصلہ کرنے والا، قضا اسی سے۔ امرن، امر کوئی حکم، کوئی بات، کوئی معاملہ، اس کی جمع امور آتی ہے، اور اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس چیز کے امور کے متعلق آپ مجھ سے بات کر لیجئے، یہ اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا، تو بس، انما میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، انما کا ترجمہ بے شک کرنا غلط ہے، انما کا صحیح ترجمہ ہے بس، صرف، ہی، تو،
یہ معنی اس لفظ کے بنتے ہیں. یقولو، قال یقولو سے معنی کہنا، لہو اس کے لیے، کن کانا یکونو سے ہے، آگے بھی لفظ آ رہا ہے یکون، کانا یکونو سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہو جانا. کن یہ امر کا صیغہ ہے، ہو جا، فیکون یکونو وہی ہو جانا، تو وہ ہو جاتا ہے. اب آیت کا ترجمہ یوں ہو گیا، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. جن لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، انہوں نے اس لفظ کا حق ادا نہیں کیا، بدیع السماوات کا صحیح مفہوم ادا نہیں کیا. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے اور بغیر ماڈل کے پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، کسی بات کا، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. یہ دو آیتیں، آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف خود کروایا ہے، اور مشرکین مکہ نے یا دیگر مذاہب کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جن چیزوں کی غلط نسبت کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حقیقت حال کو واضح فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طریقے سے عیسائیوں کا عقیدہ دنیا میں مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ عیسائی یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ خیال اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی خدا تین چیزوں سے مرکب ہے، تین چیزوں سے مل کر خدا بنتا ہے، تین چیزوں سے مل کر گاڈ بنتا ہے. گاڈ میری جیسز، اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان تین سے مل کر ایک خدا بنتا ہے. اور یہ فلسفہ آج تک دنیا کے بڑے بڑے دانشور، ماہرین اور عقلاء آج تک حل نہیں کر سکے. ایک تین کیسے ہو گیا اور تین ایک کیسے ہو گئے؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے نامور فلسفی بھی اس فلسفے کو حل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ایک تین کیسے ہوتا ہے اور تین ایک کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ایک ہی ہوتا ہے، تین تین ہی ہوتے ہیں. کبھی ایک روٹی تین روٹیاں نہیں بنتی، اور تین روٹیاں ایک روٹی نہیں بنتی. تین پنکھے ایک پنکھا نہیں بنتا، ایک پنکھا تین پنکھے نہیں بنتے. تین گلاس ایک گلاس اور ایک گلاس تین گلاس نہیں بنتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خدا تین بن جائے اور تین خدا ایک بن جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن عیسائیت کی بنیاد ہی اس نظریے کے اوپر قائم ہے. اب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا یہ ایک باطل خیال تھا کہ فرشتے جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی واضح الفاظ میں تردید فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ذرا ایک بات تو بتاؤ، جس وقت فرشتوں کو ہم نے مؤنث بنایا تھا، مذکر نہیں بنایا تھا، مؤنث بنایا تھا، اس وقت یہ وہاں پر موجود تھے. ان کے پاس کوئی شہادت آئی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس برہان، کوئی بینہ، کوئی حجت ہے؟ یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ محض اپنے اندازے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کر رہے ہیں جس کو یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اصطفى البنات علی البنین، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. ان کو کیا ہو گیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان لوگوں کا نام لے کر بھی ان کے نظریات کی تردید فرمائی، اور اجمالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. جیسے اس آیت میں فرمایا وقالو، یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے.
اچھا آپ یہ کہیں گے کہ کیا اولاد کا ہونا عیب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ہاں اولاد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور پیچھے ذکر ہو رہا ہے اولاد کا، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا اولاد کا ہونا عیب ہے؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، ہاں اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، انسانوں کے لیے اولاد ہونا کمال ہوگا، ان کے لیے باعث اطمینان ہوگا، لیکن اللہ کے لیے باعث کمال نہیں ہے، اللہ کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے، اللہ کے لیے تو یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے خود فرما دیا، قرآن کریم میں فرما دیا، اور دوسرے میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی اور عقلی دلیل بیان کرنے کی ضرورت اور گنجائش نہیں رہتی. لیکن میں کہتا ہوں آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونی چاہیے، تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد جو ہونی چاہیے وہ ہم جنس ہونی چاہیے یا دوسری جنس میں سے ہونی چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے اولاد دوسری جنس میں سے ہے، اب جیسے یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے نہیں ہے. انسان کی جنس میں سے ہوتا نا، انسان اللہ کی جنس میں سے تو نہیں ہو سکتا. گائے کی جنس میں سے ہوتی نا، گائے کی جنس میں سے بکرا تو نہیں ہوتا. انسان یعنی اس چیز کو باعث اطمینان سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی جنس میں سے ہو. دنیا میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی غیر جنس میں اولاد ہو رہی ہے. جنات کے ہاں انسانوں کی ولادت نہیں ہوتی اور انسانوں کے ہاں جنات کی ولادت نہیں ہوتی. تو اگر فرض یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے اور وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے تو نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، تو یہ تو عیب ہے. اور اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ کتنا بڑا عیب ہے، انسان اس کو عیب سمجھتے ہیں، انسان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انسانوں کے ہاں کسی جن کی اولاد ہو، یا کسی جن کے ہاں انسانوں کی اولاد ہو، یا کسی جو ہے وہ گائے کے ہاں یعنی کسی دوسری جنس کا جانور پیدا ہو جائے، گھوڑے کے ہاں جو ہے وہ گائے پیدا ہو جائے اور گائے کے ہاں گھوڑا پیدا ہو جائے. یہ تو تسلیم نہیں کرتی انسان کی عقل. یہ کتنا بڑا عیب ہے. اس لیے اگر یہ فرض کیا جائے کہ انسان کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے اور وہ اللہ کی جنس میں سے نہیں ہے، تو کتنا بڑا عیب ہے. تو انسانوں کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے. خدا تو پروردگار عالم، وہ تو سب مخلوقات کا خالق ہے، اس کے اندر کیسے عیب پایا جا سکتا ہے؟ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، خواہ وہ عیب ہمارے دماغ میں عیب ہو یا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عیب بنتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے عیب ذکر فرمایا ہو، یا جسے ہم نہیں جانتے لیکن حق تعالیٰ کے لیے وہ عیب ہے. ہم تمام عیوب سے اس کو پاک صاف اور مبرہ منزہ سمجھتے ہیں. ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حق تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے، خواہ وہ عیب ایسا ہو جو ہمارے دماغ میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو پھر میں اس سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے ہے یا غیر جنس میں سے ہے. اگر کہتے ہیں کہ غیر جنس میں سے تو یہ تو انسانوں میں عیب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم جنس ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جنس ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ہم جنس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جنس سے پاک ہے. جنس کا ہونا یہ تو خود جو ہے وہ یعنی ایک عیب ہے. اللہ تعالیٰ تو جنس سے پاک ہے اور اللہ کا کوئی ہم جنس ہے نہیں. اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا فرشتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہم جنس میں سے کسی کا ہونا وہ بھی ثابت. اچھا ایک پہلو اور بھی ہے، اس کو بھی آپ غور کر لیں. دیکھیے دنیا میں یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ صحیح بات ہے، انسان کی اولاد اس کا جز ہوتی ہے. انسان کی اولاد اس کا جز ہوتی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ میری بات سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
انسان کی اولاد اس کا جز ہوتی ہے، اور جب انسان کی اولاد کو اس کا جز تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجزاء میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ جب اجزاء میں تقسیم ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جسم چاہیے، جب جسم چاہیے تو اس کے لیے جگہ چاہیے، جسم کسی نہ کسی جگہ میں ہوتا ہے، اور جو کسی جگہ میں آتا ہو وہ محدود ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں محدود نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی آسمانوں اور زمین کا احاطہ، آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اس کی جنس میں سے ہے تو اس کے لیے جز لازم آئے گا، اور جب جز لازم آئے گا تو پھر اس کا تقسیم ہونا لازم آئے گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی یعنی کسی ایسی ذات کا نام نہیں ہے جو تقسیم ہو سکتی ہو۔ ہم نہیں مانتے ایسے خدا کو۔ ہم تو یہ اقرار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، خواہ وہ عیب ایسا ہو جسے انسان عیب سمجھتے ہیں، یا وہ عیب ایسا ہو جسے انسان عیب نہیں سمجھتے، لیکن حق تعالیٰ کے لیے وہ عیب ہے۔ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے اور مبرہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی یعنی لفظ سبحانہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزارش پیش کر دی۔ اس کے اوپر اگر تفصیلی کلام کیا جائے تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے، صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے، یعنی انسانوں کے لیے اولاد کا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن حق تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، اور کنبے کا ہونا، اور برادری اور خاندان اور تعلقات کا ہونا حق تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ اس لیے فرمایا سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وجہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ وجہ یہ ہے بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان پائی جاتی ہیں سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی مملوک ہیں، غلام ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں۔ تو بڑی آسان بات ہے، انسان سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ انسان اپنی اولاد کو غلام تو نہیں بناتا۔ اور فرض کر لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کر لیں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کا مالک بن بھی جائے تو وہ اولاد فوراً آزاد ہو جاتی ہے۔ شریعت کا اصول ہے، یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے، جیسی اس کی ملکیت آتی ہے وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی اولاد ہونا اور غلام اور مملوک ہونا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ اولاد ہے تو غلام نہیں رہ سکتی، اور اگر غلام ہے تو وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو جب اللہ کی ملکیت میں آ گیا تو مملوک ہوا، اور جب مملوک ہوا تو وہ اولاد تو نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ملکیت میں ہیں، یہ تو سب اللہ کے غلام ہیں، یہ اللہ کے اولاد تو نہیں ہو سکتے۔ یہ فرشتے، یہ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور دیگر لوگ جن کو جو ہے وہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب اللہ کے مملوک ہیں، اور مملوک اور اولاد ہونے میں تضاد ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا کل لہ قانتون، یہ سب چیزیں اللہ کی فرما بردار ہے۔ اور اللہ کی خاصیت، اس کی صفت کیا کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے کوئی آسمان اور کوئی زمین موجود نہیں تھا، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ سامنے رکھ کر اس کو کاپی کر لیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمان کھڑا کر دیا اور زمین جو ہے وہ پھیلا دی، اور کہا لو صاحب یہ آسمان آ گیا اور یہ زمین آ گئی۔ نہ اس سے پہلے آسمان کا کوئی نقشہ موجود تھا، نہ زمین کا کوئی نقشہ موجود تھا۔ وہ پیدا کرنے پر آ جائے تو بغیر نمونے کے پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرنے پر آئے اس کے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا حکم صرف اتنا ہوتا ہے کن ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی عظمت